مونیکا ایک IT کمپنی میں جاب کرتی تھی۔ ہر دن 12 بجے جاب کرنے کے بعد وہ اسٹیشن کی طرف جاتی تھی اور ٹرین میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف نکل جاتی تھی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ معمول کے مطابق مونیکا اسٹیشن کی طرف گئی۔ وہاں جاتے ہی اس کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ماحول پہلے جیسا نہ تھا۔ آج بورڈ پر وقت ٹھیک طرح لکھا نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی ٹرین کے آنے کا وقت کیا لکھا ہوا ہے۔ خیر اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور ٹرین کے آتے ہی وہ ٹرین پر چڑھ گئی۔ باقی پیسنجرز کے ساتھ جو ہی وہ اندر گئی تو اسے بہت ہی دھچکا لگا کہ لوگ تو بہت گنے چنے تھے۔ اس نے اس چیز کو نظر انداز کیا اور ٹرین میں بیٹھتے ہی اپنے ہیڈ فونز نکالے اور ہیڈ فونز نکال کر گانے سننے لگی اور آس پاس کی چیزوں کو نظر انداز کیا کیونکہ کچھ عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مونیکا گانے سنتے سنتے نیند میں جانے لگی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اس کے ابو کی کال آ رہی تھی اور فون پر اس کے ڈیڈ کا نمبر نظر آ رہا تھا۔ اس کے ڈیڈ نے اس سے بات کرتے ہی کہا، مونیکا تم اسٹیشن پر پہنچ گئی ہو کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں اسٹیشن پر پہنچ کر ابھی ٹرین میں بیٹھی ہوں، دوسرا اسٹیشن آنے میں وقت ہے۔ اس کے ابو نے کہا جب تم منزل پر پہنچ جاؤ تو مجھے بتا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ وہ بیٹھی ہی ہوئی تھی کہ اس کی آنکھ لگ گئی اور جب مونیکا کی آنکھ کھلی تو دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ ٹرین میں اس کے علاوہ ایک بھی انسان نہیں تھا، پوری ٹرین میں اندھیرا تھا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ ٹرین سے نیچے اتری اور کیا دیکھتی ہے، اسٹیشن پر بھی کوئی انسان نہیں۔ وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ وہ پوری جگہ پر اکیلی تھی۔ اس کے بعد اس نے کچھ ایسا دیکھا جو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے ٹائم بورڈ پر خون ہی خون تھا، وہ خون سے لت پت تھا۔ مونیکا لگ بھگ بے ہوش ہونے لگی تھی۔ اتنی دیر میں اس کے ابو کی کال آئی اور مونیکا نے ساری صورتحال سے آگاہی فراہم کی۔ اس کے ابو بھی بہت پریشان ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرین میں بھی کوئی نہیں ہے اور جہاں تمہارا اسٹاپ آیا ہے وہاں پر بھی کوئی نہیں ہے۔ تم چپ کر کے ٹرین میں بیٹھ جاؤ، اس کے بعد دیکھو کہاں پہنچتی ہے ٹرین، پھر جہاں جائے گی وہاں تم جا کر مجھے کال کر دینا۔ مونیکا نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ واپس ٹرین میں بیٹھ گئی اور جب ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ٹرین ایک انجانے اسٹیشن پر رک گئی ہے، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ مونیکا تھوڑا اور چلی، اس کی اپنے ابو سے بات ہوئی، انہوں نے اس کو تسلی دی۔ پھر مونیکا چلی اور وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک شخص بھاگ رہا ہے، وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا۔ مونیکا نے دوڑ لگا دی، وہ جتنا تیز ہو سکتی تھی اتنا تیز بھاگی، بھاگ بھاگ کر وہ بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ اس کے بعد مونیکا آخرکار ایک سیف جگہ پہ پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر وہ بے ہوش ہو گئی اور جب اٹھی تو اسے ایک ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ہاسپٹل میں اسے نرس نے کہا کہ آپ کے ابو کا فون آ رہا تھا، میں نے اٹھایا اور ان سے میری بات ہو چکی ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ مونیکا کو وہ کٹے چہرے والا شخص یاد آ گیا، اس کی روح کانپ گئی۔ اس کے بعد مونیکا کے ابو آئے، اس کو لے کر چلے گئے۔ اس کے ابو کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ وہ کہتے کیا ہوا؟ مونیکا نے کہا کہ میں نے آپ کو 10-12 مس کالز کی تھی، ان میں سے ایک مس کال بھی کال لاگ پر نہیں ہے۔ اس کے ابو نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے تو تمہاری ایک بھی مس کال نہیں آئی۔ مونیکا اپنے ابو کی باتیں سن کر اتنا پریشان ہوئی، اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے، جیسے وہ کال لاگز کہاں گئی اور یہ بھی کہ اس کے ابو کو کچھ کیوں نہیں پتا اور وہ جس سے بات کر رہی تھی وہ کون تھا، اور وہ نرس اس نے کس سے بات کی تھی، وہ کس کی بات کر رہی تھی۔ اس نے وہ سب بھولنے کی کوشش کی اور اپنے ابو کے ساتھ چل پڑی۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے، اس کے ابو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، مونیکا ساتھ والی سیٹ پر تھی۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہی کٹے چہرے والا انسان